الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف سنت قریب تشریف لے ہیں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہوگی، تو جو اسلام میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں وہ قریب تشریف لے ہیں۔ فجر کے بعد یہ ہمارا درس و بیان کا سلسلہ ہے، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو سکھانے کا سلسلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر نماز کے بعد بندہ اگر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں میں آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ابھی بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں 5 عادتیں ایسی ہیں کہ بندہ انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وہ 5 عادتیں بیان کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ کہتے ہیں نمبر 1 کہ وقتاً فوقتاً بندہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، کہ جب جب موقع ملے اس کی عادت بنائی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ کہ جو 60-70 سال تک یا اپنی سابقہ ساری زندگی میں اسلام سے دور رہا، اسلام نہ اختیار کیا، اس نے کفر میں پڑا رہا، مگر آخری عمر میں آ کے، آخری لمحات میں آ کے اس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کا اس کلمے کو پڑھنا، سچے دل سے اس کی تصدیق کرنا رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو 60-70 سال 40-50 سال جس نے گناہوں میں گزارے، رب کا انکار کرنے میں گزارے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے۔ آپ اندازہ کریں جو ہے ہی ایمان والا، جو رب کی تصدیق بچپن سے کرتا آ رہا ہے، جو رب پہ ایمان بچپن سے رکھتا ہے، وہ جب یہ کلمے کا ورد کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی نوازشات کرتا ہوگا۔ اس کی عادت بنائی جائے، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا جائے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اب قرب قیامت ایسے حالات آئیں گے کہ دن کو تم ایمان والے ہوگے اور رات کو تمہارے ہاتھ سے ایمان نکل چکا ہوگا، رات کو تم ایمان والے ہوگے تو دن کو تمہارے ہاتھ سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ تو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی کہ توبہ کی، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی گناہ ہو گیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تجھ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، یعنی کہ یہ بندہ کرتا رہے وقتاً فوقتاً، جب جب موقع ملے، جب جب بندے کو یاد ہے، اور روزانہ رات کو تو لازمی کرے، اور سونے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی عادت بنائے۔ جس کا آخری